اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ جماعت پنجم اسلامیات، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ بدر۔ بچوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو غزوہ بدر کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ غزوہ بدر کیا ہے۔ غزوہ اس جنگ یا اس لڑائی کو کہا جاتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی ہو، اور یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں نے کامیابی سے لڑی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو اس میں فتح نصیب ہوئی تھی۔ غزوہ بدر میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ تعداد میں مسلمان بہت کم تھے، لیکن جو کفار تھے اور منافقین تھے وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوصلوں کو ہمت بخشی اور ان کو طاقت دی، اور ان کا عقیدہ اور ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر اس قدر مضبوط تھا کہ کم تعداد ہونے کے باوجود وہ اس جنگ کو فتح کر گئے تھے۔ کس لیے فتح کر گئے تھے کہ 1000 کی تعداد میں کفار کا لشکر تھا، لیکن مسلمان کچھ تعداد میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کے طریقے سے ان کی مدد فرمائی، اور غیب کے طریقوں سے فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے ان پر رحمت برسائی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر کرم کیا اور غیب کی فرشتے حاضر فرمائے، جس کی وجہ سے وہ کامیابی ان کو نصیب ہوئی۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہونے والا پہلا مارکہ ہے۔ اسے غزوہ بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مارکہ بدر کے میدان میں مقام پر پیش آیا۔ غزوہ بدر کے اسباب: قریش مکہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ انہوں نے مکہ میں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے آئے تو کفار مکہ کے لیے اس بات کو برداشت کرنا بہت مشکل تھا کہ مسلمان مدینے میں خوشحال زندگی بسر کریں۔ قریش مکہ کو ایک خطرہ لاحق تھا کہ اگر مسلمان طاقت میں ہو گئے تو وہ ان کی تجارت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی جو کفار مکہ تھے ان کو یہ ٹینشن تھی کہ اگر جو مسلمان ہیں وہ ہجرت کر کے جب مدینہ میں تشریف لے آئیں گے تو شاید ہو سکتا ہے ہمارے جو تجارتی قافلے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں، ہمارا تجارت کا کام سارا ختم ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے زیادہ نفرت کر رہے تھے اور ان سے زیادہ دشمنی لے رہے تھے۔ ان کی معیشت کا انحصار تجارت پر تھا۔ غزوہ بدر کی فوری وجہ کفار کا وہ تجارتی قافلہ بنا جو انہی دنوں ملک شام گیا ہوا تھا۔ اس تجارتی قافلے کا سربراہ قریش مکہ کا سردار ابو سفیان تھا۔ یعنی جو تجارت کا سامان لے کے گیا ہوا تھا، اس قافلے کا جو سردار تھا وہ کون تھا؟ قریش مکہ کا، وہ ابو سفیان تھا۔ قریش نے اس تجارتی قافلے کا منافع مسلمانوں کے خلاف جنگ میں لگانے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اس قافلے میں 1000 اونٹوں پر 50,000 دینار کی مالیت کا سامان لدا ہوا تھا۔ جب کفار کا یہ تجارتی قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو ابو سفیان کو خوف ہوا کہ کہیں مسلمان قافلے کو لوٹ نہ لے، اس لیے اس نے مدد کے لیے مکہ پیغام بھیجا۔ کفار مکہ ابو سفیان کا پیغام ملتے ہی جنگی تیاریوں کے ساتھ 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے چل پڑا۔ یعنی جو قریش مکہ کا ابو سفیان سردار تھا، اس قافلے کا، اس لشکر کا، اس میں کتنے لوگ تھے؟ 1000 کا لشکر تھا جو کہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ کفار مکہ کے لشکر کا سردار ابو جہل تھا۔ لشکر میں 100 گھوڑے اور 600 زری تھی اور سینکڑوں اونٹ بھی شامل تھے۔ یعنی جو لشکر ان کا تھا مسلمانوں کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، اس میں 100 گھوڑے اور 600 زری تھی، اور سینکڑوں کی تعداد میں ان کے اونٹ تھے۔ کفار مکہ کے لشکر نے بدر کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا راستہ روکنے کے لیے بدر کی طرف روانہ ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 مسلمان تھے۔ اب آپ ایک دفعہ کوانٹٹی پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کفار کا لشکر کس قدر تھا اور ان کے پاس کتنی تعداد میں موجود تھے۔ ان کے پاس گھوڑے، ان کے پاس زری، ان کے پاس تیر اور بہت سارا اور سامان موجود تھا، لیکن مسلمان جو تھے وہ صرف اور صرف 313 کی تعداد میں تھے، اور ان کے پاس صرف اور صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ موجود تھے، جن میں ہر اونٹ پر 2-3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ مسلمانوں کا لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو لشکر تھا مکہ کا، جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ رہا تھا، ان کی کوانٹٹی میں کفار کا اور مسلمانوں کی کوانٹٹی میں کس قدر فرق تھا کہ وہ 1000 کے مطابق لشکر تھا اور مسلمان صرف اور صرف 313 کی تعداد میں تھے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح اور کامیابی کس طریقے سے نصیب فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کے لشکر کی مدد فرمائی اور مسلدار بارش فرمائی، برسائی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے بچوں کہ بارش کا جنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو بچوں، جس جگہ کے اوپر کفار قیام کیا ہوا تھا کفار نے، وہ جو تھی زمین، وہ زمین مٹی اس کے اوپر واقع تھی، ٹھیک ہے، مٹی کے اوپر ان کا قافلہ جو ہے وہ رکا ہوا تھا، لیکن جو مسلمانوں کا ایریا تھا، جس جگہ کے اوپر مسلمان تھے، وہ ایریا جو تھا وہ ریت والا تھا، ٹھیک ہے۔ ریت جو تھی، ریت کے اوپر پانی پڑے تو وہ ریت جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے، جیسے سیمنٹ نما ہو جاتی ہے، لیکن جو مٹی ہے اس کے اوپر جب بارش ہوتی ہے تو وہ کیچڑ ہو جاتا ہے سارا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر اس قدر رحم ہوا کہ جو کفار کا علاقہ تھا وہ کیچڑ سے بھر گیا، اور جو مسلمانوں کا علاقہ تھا ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو سخت اور پختہ کر دیا تھا تاکہ وہ صحیح طریقے سے جنگ لڑ سکے۔ 17 رمضان کی صبح دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ اس زمانے کی دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلہ ہوا۔ کفار کی طرف سے عتبہ اور شبیہ اور عتبہ کا بیٹا ولید مقابلے کے لیے نکلا۔ ان تینوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے نکلے۔ ان تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانوں سے، یہ تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی سب سے پہلے حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی اور اس میں پہل کی۔ غزوہ بدر میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں کی طرف سے 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کی۔ یعنی غزوہ بدر جو یہ پیش آئی تھی، اس میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے، قید میں تھے، جو کہ مسلمانوں نے کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو مسلمانوں کی تعداد تھی شہادت کی، وہ صرف اور صرف 14 تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی، جس پر تمام مسلمانوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مسلمانوں نے اس جنگ میں قید ہونے والے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ مسلمان جو کھانا خود کھاتے وہی قیدیوں کو کھلاتے۔ یعنی یہاں پہ بھی دیکھیں کہ اسلام کا کس قدر خوبصورت دستور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جس طرح سے خود کھانا کھائیں گے اسی طریقے سے ان کو بھی کھانا دیں گے، جو آپ کی آرام و سائش ہوں گی وہی ان قیدیوں کو دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو قید کر لیے گئے تھے ان کے لیے یہ شرط متفق کر دی گئی تھی کہ وہ 10 لوگوں کو، مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے، ٹھیک ہے، اور بغیر کسی زیادتی کے ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اور اس سے متاثر ہو کر بہت سے قیدی جو تھے وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ پھر نتائج کیا تھے؟ غزوہ بدر حق و باطل کا مارکا تھا، جس میں حق کو کامیابی ملی اور باطل ناکام ہوا۔ باطل یعنی جو جھوٹ ہوتا ہے وہ ناکام ہو گیا، جھوٹ ناکام ہو گیا اور کامیابی ہوئی۔ فتح کس کو؟ سچائی کو۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے ثابت کر دیا کہ جنگوں میں کامیابی کے لیے تعداد اور جنگی سامان کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ جذبہ جہاد اور ایمان کی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اب بچوں، امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے سارا ٹاپک جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں نے کچھ کویسچنز آبجیکٹیو بنائے ہیں، یہ آپ نے اس کے اندر سے خود سالو کرنے ہیں۔ کویسچن نمبر 1،
غزوہ کو غزوہ کیوں کہتے ہیں؟ کویشچن نمبر 2، مسلمانوں اور کفار میں پہلی جنگ کون سی ہوئی تھی؟ غزوہ بدر میں کفار کا سردار کون تھا؟ کفار کے لشکر میں کتنے گھوڑے تھے؟ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے ساتھی تھے؟ ابو جہل کون تھا؟ غزوہ بدر میں کتنے کفار قتل ہوئے؟ غزوہ بدر میں کتنے کفار قیدی ہوئے؟ زندگی رہی تو اگلے لیسن میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔